آج میں نے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، میرا موضوع ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ رب ذوالجلال رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال قرآن کریم برہان رشید میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی سر بلند ہو اگر مومن بن کے رہو۔ مکے کی سرزمین سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو بہت تھوڑے لوگ تھے کہ جنہوں نے ابتداءً اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ ان لوگوں میں 2-4 لوگ چھوڑ کے باقی سارے لوگ انتہائی غریب تھے، اور غلاموں کی ایک تعداد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زنیرہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خاندان، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اور پھر عزیمت کی داستانیں جو ہے انہوں نے رقم کی۔ 13 سال کی مسلسل تگ و دو کے بعد جب یہ قافلہ سخت یہاں سے رخصت ہو کے مدینہ شریف پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں میں، اہل مدینہ کے دلوں میں ایمان کی روشن جو شمع تھی وہ کی، تو مسلمانوں کی ایک معقول جماعت بن گئی۔ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ جو بدر کے مقام پہ ہوا، اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ یہ تعداد کفار کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، چونکہ وہ 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے اور یہ جو تھے یہ 313 تھے، یعنی مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 313 تھی، اور جو کافر تھے، مشرکین تھے، ان کی تعداد 1000 تھی۔ اور یہ جو مسلمانوں کی تعداد تھی 313، یہ سب مسلح بھی نہیں تھے، یعنی ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھی، یعنی 313 کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں اور 6 زریں ہیں ان کے پاس، 8 تلواریں اور 70 اونٹ تھے، اور باری باری سوار ہوتے تھے، یعنی 1-2 سوار ہوتے، پھر وہ سفر کرتے، پھر اس طرح وہ اتر جاتے تو پھر وہ دوسرے سوار ہو جاتے۔ اس طرح یہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت تھی 313 کی، یہ نکلی اور نکل کر یہ بدر کے میدان میں وہاں پر پہنچی۔ اور بعض روایات میں نے یہ پڑھا ہے تو جو ان کے پاس تلواریں تھیں وہ بھی سلامت نہیں تھی، کسی کی کوئی دستی نہیں تھی، کسی کی آگے چونچ جو تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی، کسی کی نوک ٹوٹی تھی، درمیان کے اندر سے اس طرح کی کیفیت تھی۔ یہاں تک کہ جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے مدینہ شریف سے نکلتے وقت کھجوروں کی شاخیں توڑ لی۔ اب لڑائی کن سے کرنی ہے کہ جن کے پاس گھوڑے بھی بڑے ہیں، اونٹ بھی بڑے ہیں، جن کے پاس آلات حرب جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے، ان کے ساتھ لڑائی کی جا رہی ہے، اور یہ اسلام کا پہلا اور بہت بڑا معرکہ تھا۔ لیکن یقین ان کا دیکھیں اور ایمان دیکھیں، اور اسلام کی خاطر ان کا لڑنا اور جہاد کرنا دیکھیں، کیونکہ کام کوئی بھی ہوتا وہ ایمان سے ہوتا ہے۔ ایمان اگر پختہ ہے تو پھر تمہارے سامنے پوری دنیا بھی کھڑی ہو جائے پھر بھی تجھے کچھ نہیں ہوتا، تیرا نام زندہ رہے گا۔ اگر ایمان پختہ نہیں ہے تو پھر تمہارے پاس ایٹم بم کیوں نہ ہو، پھر بھی تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس واسطے اب یہ جو لوگ تھے یہ مدینہ شریف سے نکلے تو جناب والا انہوں نے، کسی نے جن کے پاس تلوار نہیں تھی انہوں نے شاخیں کھجور کی توڑ لی، کسی نے کوئی سوٹی پکڑ لی، کسی نے کچھ پکڑ لیا۔ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ تلواروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کہ جن کے ساتھ پاس تلواریں بھی ہیں،
جن کے پاس آلات حرب وسیع انتظام میں موجود ہیں، تو ان کے ساتھ جناب والا وہ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس واسطے ادھر مورخ اسلام حفیظ جلندری نے اپنے شاہ نامہ میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چادر رحمت اوڑھے آگے جا رہے تھے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے ادھر تشریف لے جا رہے تھے۔ اور اسی طرف حفیظ جلندری نے یہ اشارہ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، کہتے ہیں نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، یعنی کوئی تلوار کے اوپر، کوئی تیر کے اوپر بھی ان کا بھروسہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس تیر نہیں ہے تو کس طرح ان کے ساتھ جنگ کریں گے، ہمارے پاس جو ہے وہ تلواریں نہیں ہیں تو ہم کس طرح ان کے ساتھ جا کر جنگ کریں گے۔ لیکن حفیظ جلندری نے کہا نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ ان کا تھا سادہ سی کالی کملی والے پر، کہ ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اب ایک بندہ ہے ان کے پاس نبی پاک علیہ السلام کی ذات موجود ہو، انہیں دنیا کی کس چیز کی پرواہ ہے کہ مجھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملے ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ حضرت بلال حبشی کو دیکھے کہ پہلے کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، کوئی جانتا نہیں تھا، ایک غلام تھے اور ان کے نزدیک بڑے گرے ہوئے غلام تھے۔ لیکن ادھر دیکھو، جس وقت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے اے بلال، میں نے جنت میں حوران جنت کی جو سردار ہے ان سے ملاقات کی ہے، تمہارا سودا میں نے ان سے کیا ہوا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی کہتے ہیں محبوب مجھے جب آپ مل گئے ہو تو مجھے دو جہانوں کی نعمتوں کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ آپ ہو میرے لیے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حفیظ جلندری نے بھی یہی کہا ان کے پاس نہ تلوار ہے، نہ کوئی نیزہ ہے، نہ کوئی تیر ہے، لیکن کیا ہے، بھروسہ ان کا تھا سادہ سی کالی کملی والے پر، ان کا بھروسہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات پر تھا کہ جب سرکار ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہمیں کسی چیز کی پریشانی کیا ہے۔ 16 رمضان المبارک کو یہ قافلہ بدر کے مقام پر عمیر کی نظروں سے گزر رہا تھا۔ یہ عمیر مشرکین مکہ میں سے تھا، یہ ملک شام کی تجارت سے واپس آ رہا تھا، چونکہ یہ رستہ بھی مدینہ شریف کے ایک یعنی طرف سے گزرتا تھا جو ملک شام کا، پھر ادھر سے سمندر کے کنارے سے ہو کر جو ہے جناب والا یہ مکہ شریف لوگ پہنچتے تھے۔ تو یہ اس نے دیکھا مسلمانوں کو، اب مسلمانوں کو جب دیکھا تو یہ وہاں پر مکہ شریف میں داخل ہوا، بڑی ایمان افروز بات ہے۔ جب وہ وہاں پر گیا تو اس نے ابو جہل کو جا کر رپورٹ دے دی۔ اب رپورٹ ان کی کیا تھی؟ وہ کہتا ہے اے ابو جہل، وہ مسلمان جنہوں نے دین بدلا ہے اپنا، وہ آ رہے ہیں کن کے ساتھ تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے؟ ان کے پاس ہے کیا؟ 3 اونٹ تھے، یعنی 3 اونٹ کھانے والے تھے، اور 300 سے اوپر یا کچھ نیچے، یعنی اس طرح انہوں نے تعداد بتائی، 3 اونٹ یا 3 یا 300 سے اوپر یا نیچے ان کے پاس اونٹ ہے۔ اور عمیر نے پھر کہا کہ میں بادیہ اور ٹیلے بھی دیکھ کر آیا ہوں، ٹیلے پیچھے کمک بھی نہیں ہے، آلات حرب اور ضرب بھی ان کے پاس بڑے تھوڑے ہیں، تیر ان کے پاس گنتی کے ہیں، تلواریں ان کے پاس گنتی کی ہیں، اونٹ ان کے پاس گنتی کے ہیں۔ اور وہ آگے سے کہتا ہے کہ ان کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ اب چونکہ ابو جہل پہلے ہی بڑا ایک متکبر شخص تھا اور وہ پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف جو ہر وقت زہر اگر رہا تھا، اس نے جب یہ عمیر کی باتوں کو سنا تو وہ اب مشرکین مکہ جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو جمع کر کے کہتا ہے میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ وہ لوگ جو ایک خدا کو مانتے ہیں وہ بھلا ہمارے 360 خدا ہے ان کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ یعنی مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ جو 360 ہمارے بت خدا ہیں معاذ اللہ جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، کہا ایک خدا ان 360 بتوں کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ابو جہل کہنے لگا ان کا بھلا دیکھو مقابلہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صبح لڑائی نہیں ہوگی، بلکہ یہاں تک کہ اس نے اس تکبر کے ساتھ یہ جملہ بولا، کہنے لگا اے مشرکین مکہ اور سرداران مکہ، تم تلواریں جمع نہ کرو، تم تیر جمع نہ کرو،
اور تم جو ہے وہ نیزے جمع نہ کرو، بلکہ تم نے جمع کرنا ہے رسیہ، رسیہ جمع کرو، اور وہ جو رسیہ ہے وہ ہم لے کر جائیں گے، ان کو پکڑیں گے اور ان کو پکڑ کر ہم باندھ دیں گے، باندھ کر پھر ہم مکہ شریف میں ان کو گھسیٹیں گے اور ہم ان کا تماشا دیکھیں گے، اور پھر ہم ان کے اوپر تیل چھڑک کر ان کو آگ لگائیں گے، ان کے زخموں کے اوپر ہم نمک چھڑکیں گے۔ تو یہ جو تھی بات، یہ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب رسیہ لے کر، بڑے فخری انداز سے کہا کہ رسیہ لے کر جائیں گے اور جا کر ہم جناب والا ان کو باندھ کر لائیں گے، مکہ شریف میں تماشا ان کا معاذ اللہ دیکھیں گے۔ لیکن ان کو خبر کیا تھی کہ جن کے شان میں رب ذوالجلال کے فرشتے قصیدے پڑھتے ہیں اور جن کی عظمتوں کے تذکرے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرش بری پر ہوتے ہیں، تو ان کی طاقت کا اندازہ کیا لگاؤ گے؟ اب ہوا کیا، اب یہ بات جو تھی عمیر بھی سن رہا تھا، جس نے آ کر رپورٹ دی تھی، اس نے ان کو ایک بات کہی، کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ رسیہ لے کر جائیں گے، تلواریں نہیں لے کر جائیں گے، نیزے نہیں لے کر جائیں گے، تیر نہیں لے کر جائیں گے، آلات حرب جو ہے وہ لے کر نہیں جائیں گے۔ عمیر نے کہا لیکن میری بھی ایک بات سن لو، میری بھی ایک بات سن لو، یہ ہے رات کا وقت، اور رات کے وقت میں تم کسی جگہ پر نکل جاؤ، بھاگ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ تم نہیں جانتے اس کو، تفسیر ابن ہشام نے اس کو لکھا ہے، کہتے ہیں وَلَٰكِن رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشَ الْمَنَايَا تَحْمِلُ الْبَلَايَا۔ اس عمیر نے کہا کہ اے ابو جہل، میں تمہیں مفید مشورہ دیتا ہوں کہ تم ان کو لے کر نکل جاؤ، خود بھی نکل جاؤ، تم نہیں جانتے کہ وہ آ رہے ہیں موت کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر، وہ آ رہے ہیں موت کو اپنی ہتھیلی کے اوپر رکھ کر، وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ آ رہے ہیں، لہٰذا تم ان کو ہلکا نہ لینا۔ فرمایا جو موت کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اوپر لے کر آ رہے ہیں، بھلا مجھے تم بھی بتاؤ کہ وہ کوئی تم سے ڈریں گے؟ وہ آئے ہیں تو کس وجہ سے آئے ہیں؟ فرمایا وہ اسلام کا جو جھنڈا ہے وہ سر بلند کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، رات کا وقت ہے، اے ابو جہل تم نکل جاؤ، اے ولید بن مغیرہ نکل جاؤ، اے عتبہ، شیبہ، ابو لہب، امیہ بن خلف، یہاں سے نکل جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتری ہے، لہذا تم ان سے لڑ نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ پھر وہ وقت آیا کہ اسلام کے یہ 313 سپہ سالار یہاں نکلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، مقام بدر ہے ادھر سے وہ بھی آ گئے، اور وہاں پر پھر کیا ہوا، ادھر رات کا وقت تھا، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ کی طرف سے کرم نوازی یہ ہوئی کہ ان کے اوپر نیند طاری ہو گئی، صبح جنگ کرنی تھی، تھکاوٹ بھی تھی اور سفر بھی کافی لمبا تھا، تو یہ کافی یعنی ایک سفر بنتا تھا جو آج بھی تقریباً 170 کلومیٹر کا سفر ہے مدینہ شریف سے میدان بدر کا، جس جگہ پر جہاد ہوا تھا، اسلام کا پہلا معرکہ ہوا تھا، تو وہاں پر جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم سارے سو جاؤ، لیٹ گئے، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عریش کا مقام جو ایک درخت تھا سرکار، اس کے نیچے جو آج وہاں پر مسجد عریش بنی ہوئی ہے، اس جگہ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آپ بیٹھ گئے اور ساری رات اللہ کے حضور دعا کرتے رہے، اور یہ ایسی ایک ناز والی دعا تھی جو نہ پہلے کسی نے کی ہے اور نہ اس کے بعد کوئی کر سکتا ہے، جو دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد عریش کے مقام پر کی تھی، وہ دعا کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ، میں نہیں کہتا کہ ان کو بچا لے جو 313 ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں یہ ضروری بات کہتا ہوں کہ اللہ آج اگر یہ نہ بچے اور ان کو مشرکین مکہ نے قتل کر دیا، یہ زندہ نہ رہے، تو اے اللہ پھر یہ میری بات بھی سن لینا، پھر قیامت تک کے لیے تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہارا کوئی نام نہیں لے گا قیامت تک کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو بچا ہی لے اور یہ اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ جائے، کہا یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو ان کے اوپر غالب فرما،
ان کے اوپر غالب فرما۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور رو رو کر، غلام سوئے ہوئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام آقا جو ہے وہ رو رو کر رب سے کہتے ہیں اللہ میرے ان جو جانثاران ہیں ان کی حفاظت کرنا، ان کی مدد کرنا، آج اگر تو نے مدد نہ کی تو پھر نہ کوئی تیرا نام لے گا نہ کوئی میرا نام لے گا۔ اے اللہ یہ اسلام کے ماڈل ہیں، میں نے یہ تیار کیے ہیں تیرے راستے کے لیے۔ کہتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام کی چادر مبارک سر کے اوپر تھی، حضور اس طرح گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے کہ چادر مبارک اترتے جاتی اور کندھے کے اوپر آ جاتی، پھر وہ کندھے مبارک سے نیچے آتی تو سرکار کی کمر مبارک پر جو ہے وہ آ جاتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس چادر مبارک کو اٹھا کر آپ جو ہے وہ چادر کو پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر رکھ دیتے۔ تو یہ کیفیت کافی مرتبہ ہوئی، کافی مرتبہ فرماتے ہیں میں نے اس چادر کو سرکار کے اوپر رکھا، پھر میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا تو مجھ سے دیکھا نہ گیا، حضور اس انداز سے روتے کہ ہنڈیا جو ہوتی ہے سرکار کے سینہ مبارک سے ابلنے کی آواز آتی تھی۔ سرکار اتنا گڑ گڑا کے بلند آواز سے رب سے یہ دعا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ جس وقت یہ بات کہی میں نے سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اپنے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام مسلسل یہی دعا، اللہم ان تہلک هذه الاصحابہ، اے اللہ میرے ان صحابہ کی خیر کرنا، من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اگر یہ زمین پر نہ رہے، ان کو قتل کر دیا گیا تو پھر زمین پر کوئی نہیں ہوگا جو اسلام کا نام لینے والا ہو، زمین پر تیرے نام کے جھنڈے گاڑنے والا جو ہے وہ کوئی نظر نہیں آئے گا، اے اللہ میری تو دعا کو قبول کر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام مسلسل یہ دعا کرتے جا رہے ہیں، مسلسل رب سے جو ہے وہ عرض کرتے جا رہے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام سے میں نے کہا حضور کرتے جا رہے ہیں، پھر میں جب پیچھے تھوڑا سا ہٹا تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے آواز دے کر فرمایا ابشر یا ابا بکر، ابو بکر تجھے مبارک ہو، ابو بکر تجھے مبارک ہو، ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ، فرمایا جبریل یہ سامنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر جو ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے آ رہے ہیں، مشرکین کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ مل کر 5000 کی تعداد میں جو ہے وہ فرشتے اتر رہے ہیں۔ ایک آیت میں 30,000 کا بھی ذکر ہے، لیکن فرمایا آلاف من الملائکہ، فرمایا ب50 آلاف من الملائکہ، فرمایا 5000 کی تعداد میں میرے رب نے میرے صحابہ کی مدد کے لیے مشرکین کے خلاف جہاد کرنے کے لیے نازل کر دیے ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں پھر وہ وقت بھی آیا، صبح کا وقت، صورتحال یہ بنی، فرمانے لگے کہ ہم جب کسی کافر کے پیچھے بھاگتے تو ہم ابھی تلوار چلانے لگتے، تلوار ہماری اس کی گردن تک نہیں پہنچتی تھی تو ان کا سر پہلے اتر جاتا تھا، ان کا سر پہلے اتر جاتا تھا، ہم وار ابھی کرنے لگتے تھے تو ان کا جسم کے ٹوٹے پہلے ہو جاتے تھے۔ دنیا نے دیکھا کہ پوری دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف تھی، تو اس وقت ایک ہی جماعت 313 کی جو میدان بدر میں تھی انہوں نے پوری دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ ڈالی، پوری دنیا کے مشرکین کے سینوں کے اندر وہ روب جو تھا وہ طاری کر کے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد بڑی بڑی جنگیں ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ جناب والا غزوہ تبوک بھی ہوا، غزوہ حنین بھی ہوا، جنگ احزاب کا مارکہ بھی ہوا، جنگ خیبر بھی برپا ہوئی، یہ بڑی جو ہے وہ جنگیں ہوئی۔ رب ذوالجلال نے برکت اس کی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو ہی یہ سرخروئی عطا فرمائی تھی، عزت انہیں کی تھی، کیونکہ یہ نکلے تھے خلوص سے دل کے نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر وہ وقت آیا، یعنی اسلام کے عروج کا وقت آیا۔ پہلے اسلام کے غریب الوطن کا وقت تھا کہ جب صحابہ کو باندھ کے مارا گیا،
کوئی کلمہ ہی نہیں پڑھتا تھا۔ جب حضرت بلال حبشی کو جو ہے وہ گلیوں میں گھسیٹا گیا، پھر وہ وقت بھی دیکھا گیا، عمار بن یاسر اور ان کے خاندان کو ساتھ جو ابو جہل نے حال کیا، حضرت سمیہ کو ابو جہل نے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، وہ وقت بھی آیا۔ حضرت بلال بن ارت جو تھے ان کو کوئلے کے اوپر لٹایا گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب کوئی کلمہ شریف پڑھتا اور امیر بندہ کو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، فرمایا اس وقت ان غرباء نے کلمہ پڑھا، غرباء نے، غلاموں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے مارے کھائی، باندھ کے مارا گیا، کمروں کے اندر بند کر کے دھونیاں دی گئی، پھر بھی ان لوگوں نے وہ داستان رقم کی، 1 انچ بھی جو ہے وہ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ دیکھو بڑی بڑی داستانیں ہیں، بلال حبشی ہے، ان کو جناب والا اس امیہ بن خلف نے کیا کہ سزائیں نہیں دی ہے، ان کو مارتا تو حضرت بلال حبشی 1 مرتبہ وہ مارتا تو وہ 10 مرتبہ رب کا نام لیتے، 1 مرتبہ زیت دیتے تو وہ زیادہ مرتبہ رب کا نام لیتے تھے۔ تو جن کے سینوں میں ایمان پختہ ہوتا ہے ان کو رب کے لیے مارا جائے، ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مارا جائے، ان کا ایمان تو مزید بڑھتا ہے۔ اور یہ قرآن کہتا ہے، ہماری اپنی بات نہیں ہے، تولیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، فرمایا یہ تو میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں تو زیادتی اور ہو جاتی ہے، مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں بیت المقدس، پھر وہ وقت آیا جو مسلمانوں کے اوپر بیت المقدس کا جو بڑی دیر سے یہودیوں کے شکنجے کے اندر تھا، غیروں کے شکنجے کے اندر تھا، تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا کہ آپ یروشلم جو ہے تشریف لائے، اللہ کریم نے ہمیں یہ فتح دی ہے کہ ہم نے وہ بیت المقدس کو بھی فتح کر لیا ہے جو آج یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے، اس کو بھی ہم نے فتح کر لیا ہے۔ بیت المقدس کی فتح ہوئی، پھر اسلام کا عروج آتا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر پہنچے، راستے میں تھے ابھی یہودیوں کے یعنی جو علاقہ تھا یروشلم کا، اس کے قریب ہی ابھی آپ موجود تھے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک غلام کو مدینہ شریف سے لے لیا تھا کہ ہم چلتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ باری مقرر کی کتاب البہارات میں مشکات کے اندر میں موجود ہے کہ باری یہ مقرر کی کہ ایک سواری تھی، فرمانے لگے اپنے غلام کو کہ 1 میل سفر اوپر بیٹھ کر سواری پہ میں کروں گا، تم اس کی مہار پکڑو گے، اور 1 میل سفر جو ہے وہ تم کرو گے اوپر بیٹھ کر، اور میں اس سواری کی مہار پکڑوں گا۔ یعنی 25 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے وہ شخصیت کہ ان کے بارے میں کہا، فرمانے لگے کہ اگرچہ تو میرا غلام ہے لیکن انصاف تو میں تیرے ساتھ کروں گا کہ 1 میل میں سواری پہ بیٹھوں گا، تم پیدل چلو گے، 1 میل تم سواری پہ بیٹھو گے تو میں پیدل چلوں گا۔ قریب پہنچے، اتفاقاً وہاں پر بارش ہوئی تھی اللہ کی طرف سے، تو ہوا ایسے کہ وہ جو غلام تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدل چلنے کی باری آ گئی، غلام کے سواری کے اوپر بیٹھنے کی باری آ گئی۔ اب غلام نے بڑا کہا کہ اے عمر، آپ ہمارے آقا ہو اور دشمنوں کا علاقہ آیا ہے، لہٰذا میں اگر اوپر بیٹھا تو وہ دشمن کیا کہیں گے، آپ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس سواری کے اوپر بیٹھ جاؤ اور ہم یروشلم کے اندر داخل ہو جاتے۔ اب وہاں پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو بدری صحابی تھے، 3 اور ساتھی کو لے کر آپ کے استقبال کے لیے جناب والا نکلے۔ جس وقت استقبال کے لیے نکلے تو آپ نے جو ہے وہ ان کو دیکھ لیا، اور ادھر یہودی بھی کافی تعداد میں موجود تھے، سینکڑوں کی تعداد میں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک غلام، ایک شخص سواری کے اوپر سوار ہے، چونکہ حضرت عمر کا نام تو انہوں نے سنا ہوا تھا اور وہ جانتے تھے کہ عمر کیا ہے کہ وہ زمین پر سوٹی مارے تو زلزلہ نہیں آ سکتا، وہ تو سورج کو گھور کر دیکھے تو وہ بے نور ہو جائے، روشنی دن کے وقت وہ رات پڑ جائے، تو وہ جانتے تو ضرور تھے۔ لیکن ادھر دیکھو کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک غلام، ایک بندہ سواری کے اوپر ہے اور ایک جو ہے وہ شخص اس سواری کی مہار کو پکڑے ہوئے۔ اب یہودی سوچنے لگے کہ یہ جو سواری کے اوپر ہے یہ تو اتنے خوبصورت ہے ہی نہیں، رنگ بھی ان کا سیاہ ہے، جبکہ یہ جو پیدل چل رہے ہیں ان کا رنگ بھی پیارا ہے، خوبصورت ہے، اور یہ چہرے نورانی والے ہیں، لہذا سمجھ نہیں آتی کہ غلام سواری کے اوپر سوار ہے یا وہ پیدل چل رہا ہے۔ اسی کشمکش کے اندر تھے کہ جناب والا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، او یہودیو، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم غلاموں کی عزت نہیں کرتے؟
تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نوکروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں؟ فرمایا یہ جن کو تم نورانی چہرے والا کہہ رہے ہو اور یہ سواری کی مہار پکڑ کر جا رہا ہے، کہا یہی حضرت عمر ہے اور سواری کے اوپر بیٹھنے والے ان کے غلام ہیں، چونکہ اوپر بیٹھنے کی باری ہی غلام کی آئی تھی اور نیچے چلنے کی باری ہی آقا کی آئی تھی، اس لیے انہوں نے اعتدال کا، عدل کا رستہ جو تھا وہ اختیار کیا۔ کہا اے غلام، اگرچہ دشمن سامنے ہیں لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو غلام کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے ان سے رب بھی راضی ہوتا ہے، رب کے رسول علیہ السلام بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے وقت گزرتا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو حکم دے دیا، آپ نے فرمایا کہ میرے غلام جاؤ ابو عبیدہ بن جراح کو کہو کہ میرے استقبال کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو، میرے استقبال کے لیے میں کوئی کھڑا نہ ہو، کوئی پھول پتیاں میرے اوپر کوئی پھینکنے والا نہ ہو، مجھے یہ نہیں اس کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ آپ جب آگے بڑھے استقبال کو روکا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہودی بھی ہیں استقبال کے لیے، وہ بھی کھڑے ہیں۔ اب یہ برکت اس انداز کی ہوئی غلام کو انصاف دینے کے لیے کہ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں یہودی تھے، رب ذوالجلال نے ان کے سینوں کے اندر بھی اسلام کی دولت عطا فرما دی تھی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو آپ کے دوست بھی تھے، بدری صحابی بھی تھے، پاس بلایا، ایک طرف لے گئے، اس طرح آپ نے ان کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر رونے لگ پڑے۔ جب رونے لگ پڑے تو آپ نے ان کو فرمایا کہ اے ابو عبیدہ بن جراح، تم نے میرے استقبال کے لیے لوگوں کو جمع کیوں کیا؟ تم جانتے نہیں ہو انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، فرمایا تم جانتے نہیں ہو کہ ہم تو ایک ایسی قوم میں رہتے تھے کہ جو بڑی، جس کے اندر کوئی عزت نہیں تھی، جس کے اندر کوئی عزت نہیں تھی۔ فرمایا ہم ایسی قوم کے اندر سے آئے ہیں جب سے ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا رستہ لیا ہے، اللہ نے ہمیں اتنی عزت عطا فرمائی ہے کہ چلتے زمین پر ہیں تذکر عرش بری پر ہوتے ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں تھی۔ فرمانے لگے انا کنا اذل قوم، ہم تو ایک ذلیل قوم کے اندر سے آئے ہیں۔ فرمانے لگے فاعزنا اللہ بالاسلام، فرمانے لگے اسلام کی وجہ سے رب ذوالجلال نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی ہے، ورنہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اور بلکہ بعض روایات میں تو اس طرح بھی آتا ہے، ابن ہشام میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اے عمر آپ سواری کے اوپر بیٹھ جاؤ جبکہ غلام کو نیچے رکھو، اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے یہ دشمنوں کا علاقہ ہے، یہودی دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو یہ جملہ بولا، آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح اگر تم بدری صحابی نہ ہوتے اور تم میرے دوست نہ ہوتے اور تمہاری اسلام کے معاملے میں، اسلام کے بارے میں جو خدمات ہیں اگر وہ تمہاری خدمات نہ ہوتی تو فرمایا میں تمہیں ایسی سزا دیتا کہ قیامت تک یہ نشانی عبرت بن جاتی۔ اس کے بعد آپ نے یہ جملہ بولا اور بڑی دیر تک آپ روتے رہے، فرمانے لگے انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام۔ فرمایا ابو عبیدہ تم اس چیز کو بھول گئے ہو، اس قوم کو بھول گئے ہو کہ جس قوم کی ذلت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی، ہم اسی قوم کے اندر سے آئے ہیں۔ تو فرمایا وہاں سے ہم نکلے ہیں، اسلام کے دامن کو تھاما ہے، اللہ نے ہمیں عزت ہی عزت عطا فرما دی ہے، ہمیں شان ہی شان عطا فرما دی ہے۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں، کہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جس وقت اس نے اسلام کا دامن تھاما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا جو ہے اپنے گلے کے اندر ڈھالا، تو رب ذوالجلال جو ہے اس کو جو عزتیں دیتا ہے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت اقبال نے فرمایا تھا کہ جس وقت تو سرکار کی غلامی کے اندر مکمل طور پر آ جاتا ہے پھر لوح بھی تیری ہے، قلم بھی تیری ہے، فرمایا پھر تو تقدیر اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنی لکھ سکتا ہے۔ یہ ہر چیز کی جو ہے جو طاقت ہے، ہر چیز کا مالک جو ہے وہ رب ذوالجلال بنا دیتا ہے۔ اس واسطے تو پھر یہ بلکہ یہ روایت بھی موجود ہے کہ جس وقت یہ فتح کیا گیا بیت المقدس تو اس وقت سب سے پہلی جو اذان پڑھی گئی وہ اذان بھی حضرت بلال حبشی نے پڑھی تھی، یعنی اس جگہ پر
اب کعبہ شریف کو فتح کیا گیا تو اس کعبہ شریف کے اوپر جو اذان پڑی تھی، پہلی اذان جو تھی وہ بھی حضرت بلال حبشی نے پڑھی۔ اب ادھر بیت المقدس جو ہے وہ فتح کیا گیا کہ جس جگہ پہ جو قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، اور اسی جگہ پر جو ہے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، تو اس جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا بلال اذان دو بلند آواز سے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اذان نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ اب لوگوں نے کہا کہ تم امیر المومنین کے سامنے یہ جملے بولتے ہو، تمہیں خوف نہیں آتا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صخرہ تھا، یعنی پتھر تھا، اس کے قریب جا کر آپ نے اذان دینا شروع کر دی۔ جب اذان شروع ہوئی، چونکہ آپ اس وقت بڑے بوڑھے ہو چکے تھے، آپ کی آواز بلند ہونا شروع ہوئی، تو مورخین نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز حضرت بلال حبشی کی اذان سے بھی بلند ہو گئی۔ اتنا روئے آپ کہ رب نے ہمیں کتنی عزتیں اور کتنی طاقتیں دی ہیں کہ ہم جس رستے کا، جس ملک کا، یہودی ہو، عیسائی ہو یا غیر ہو، بد مذہب ہو، ان کی طرف منہ کرتے ہیں، اللہ میں فتح ہی فتح عطا فرماتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت بلال حبشی نے اذان دی تو اس کے بعد ادھر صحابہ بھی رو رہے ہیں، صحابہ کرام، اور مسجد اقصی میں جتنے بھی لوگ تھے مسلمان، سب حضرت عمر کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگ پڑے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے پتہ کیا جملہ بولا، فرمانے لگے فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا عَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہمیں عزت ملی ہے تو رسول اللہ کے صدقے ملی ہے، اور اگر ہم نے، یہ جملہ آگے کیا تھا، فرمانے لگے کہ عزتیں ساری سرکار کی وجہ سے ہے، لیکن آگے فرمانے لگے کہ اگر ہم نے نبی پاک علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور حضور کو چھوڑ کر ہم نے کسی اور جگہ سے عزت حاصل کرنا چاہی تو ہمارا رب ہمیں ایسا ذلیل کرے گا کہ اتنا زیادہ کسی اور کو ذلیل نہیں کرے گا، اتنا ذلیل کرے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جس وقت آپ نے ان یہودیوں کو قید کیا اور جو دیگر جو قیدی تھے، تو اس وقت ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ روایات ابن ہشام کے اندر موجود ہے کہ حضرت جبیر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھے، تو یہ رونے لگ پڑے۔ حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا تم روتے کیوں ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ رویا اس لیے ہو کہ یہ دیکھو کہ آج یہ بڑے بڑے نوجوان قیدی ہیں، ان کی بیویاں قیدی ہیں، بچے قید کر لیے گئے ہیں، لیکن یہ قید کیوں کیے گئے؟ کہتے ہیں قید اس لیے کیے گئے کہ انہوں نے، حالانکہ یہ بڑی طاقتور قوم تھی اور مانی ہوئی قوم تھی کہ ان کے ساتھ کوئی جہاد نہیں کر سکتا، بڑے سخت جنگجو تھے، لیکن آج یہ ایک جانوروں کی طرح ہمارے آگے جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو قید کیا اور بے بس ہو چکے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جبیر بن نفیل کہنے لگے کہ اے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے عزت حاصل کرنا چاہیے ہے، جبکہ ہم تو وہ لوگ تھے جو خشک پتے کھانے والے تھے، اور ہم وہ لوگ تھے جو خشک گوشت جو ہے وہ کھاتے تھے، کبھی کھانا ملتا تو کبھی نہ ملتا، ہماری تو یہ حیثیت تھی۔ لیکن اسلام نے ہمیں کیسی عزتیں دی ہیں کہ پہلا قافلہ 313 کا میدان بدر میں پہنچا، رب نے وہاں پر عزت دی، پھر اس کے بعد احد میں عزت دی، پھر غزوہ حنین میں، غزوہ احزاب میں، غزوہ موتا کے اندر، دیگر جو غزوات ہوئے تھے اس کے اندر ہمیں عزت عطا فرمائی ہے۔ اور بلکہ فرمانے لگے کہ ہم نے تو نبی علیہ السلام سے یہ بھی سنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، جب تک میرا ایک صحابی بھی کسی قوم کے اندر موجود ہے، رب تعالیٰ اس کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، یہاں تک کہ جب تک میرے صحابہ کو دیکھنے والا جو شخص ہے، جو تابع ہوتا ہے، وہ جس قوم کے اندر موجود ہے، رب کبھی بھی اس کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ، ہمیں عزتیں ملی ہیں تو سرکار کی وجہ سے ملی ہے، اور اگر ہم نے نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے عزت حاصل کرنا چاہی تو ہمارا رب ہمیں رسوا کر ڈالے گا۔
فَأَذَلَّنَا اللَّهُ، ہمارا رب ہمیں ذلیل کر ڈالے گا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں کہتا ہوں جس وقت آپ واپسی پر آئے تو رستے میں تہامہ پہاڑ تھا، وہاں پر آپ کھڑے ہو گئے. جب آپ وہاں پر کھڑے ہو گئے تو آپ رونا شروع کر دیا، زاروں کو تار روئے. لوگوں نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ عمر یہ آپ رو رہے ہو، سبب اس کا کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یہ ہے ارض تہامہ، یہ ہے وہ پہاڑ جس جگہ پہ میں اونٹ چرایا کرتا تھا. میرا باپ مجھے 5 اونٹ دیتا، کہا یہ چرا کر لاؤ، میں وہاں پر جاتا. پھر میرا باپ کہتا ان کو ایک لائن میں کھڑا کرو. کہتے میں لائن میں کھڑا کرنا چاہتا، ایک اونٹ کھڑا کرتا، آگے والے کو کھڑا کرتا تو پیچھے والا سائیڈ پہ ہو جاتا. اگر وہ پہلے دوسرے کو کرتا تو تیسرا سائیڈ پہ ہو جاتا، چوتھے 5ویں کو کرتا تو پہلا سائیڈ پہ ہو جاتا. میرا باپ مجھے مارتا اور بڑا ہی مارتا، بڑا مارتا، یہاں تک کہ میری آنکھوں سے آنسو نکلتے، اتنی درد مجھے ہوتی. کہنے لگے کہ پھر کیا ہوا؟ وہ 5 اونٹ سیدھے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ میں اس قوم کے اندر تھا جس قوم کے اندر ذلت تھی، رسوائی تھی. کہتے پھر میں نے اسلام کو قبول کیا، میں اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مجھے اتنی عزت ملی، 25 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہوں، میں نے ساری امت کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہے. یہ ہے عزت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ فرمان لگے فَأَعِزَّ الْإِسْلَامَ، فرمایا یہ ہے ہماری عزت جو اسلام نے ہمیں دی ہے، یہ ہے ہماری. اس وجہ سے میں رویا ہوں کہ عمر کے اوپر ایک وقت وہ بھی گزرا تھا کہ جب عمر کی کوئی حیثیت نہیں تھی کہ وہ 5 اونٹ بھی لائن میں سیدھے نہیں کر سکتے تھے. لیکن ادھر دیکھو سرکار کی غلامی میں اپنے آپ کو شامل کیا ہے. رب ذوالجلال نے اتنی طاقت دی ہے کہ 25 لاکھ مربع میل پر فرمایا جانور تو جانور رہے، میں نے تو انسانوں کو بھی ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہے. وہ بخاری شریف کے اندر وہ حدیث شریف موجود ہے نا کہ ایک عورت تھی، وہ مدینہ شریف کے جو اطراف میں جنگل تھا اس کے اندر جا رہی تھی، تو حضرت وہ بڑی سونے کے ساتھ لدی ہوئی تھی اور بڑا زرق برق قسم کا لباس، اکیلی جا رہی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے عورت تجھے ڈر نہیں لگتا، اکیلی جا رہی ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ بولا تو عورت آگے سے کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ عمر اس دنیا سے فوت ہو چکا ہے. اگر عمر فوت نہیں ہوا تو پھر مجھے کہنے والا یا عمر ہے، یعنی مجھ سے یہ سوال کرنے والا یا عمر ہے یا عمر دنیا سے جا چکا ہے. پوچھا سبب اس کا کیا ہے؟ کہا عمر کے ہوتے ہوئے تو ہمارا کوئی بال بھی بیگا نہیں کر سکتا ہے، ہمیں تو کسی جانور کا بھی ڈر نہیں ہے. اور بلکہ یہ تاریخ ابن ہشام میں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بھاگا ہوا اپنے قوم کے اندر آیا اور 1000 میل دور رہتا تھا، وہ ہے مسلمان تھا، ایک جنگل سے بھاگتا ہوا آیا اور ان لوگوں کو بتا دیا کہ عمر جو ہے وہ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں. لوگ بڑا حیران ہوئے. اس نے کہا کیا تمہیں کوئی علم غیب ہے؟ تجھے کسی فرشتے نے خبر دی ہے؟ کہا نہیں، فرشتے نے خبر نہیں دی. کہا آج میں بکریاں لے کر گیا تھا، ایک بھیڑیے نے میری بکری کو اٹھا لیا ہے. کہا مدت گزر گئی بکریاں چراتے ہوئے، جب سے عمر آیا ہے اس جگہ پر خلافت کے اوپر بیٹھا ہے تخت پر، کہا کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ میری بکری اٹھا سکتا، کسی بھیڑیے کے مجال نہیں تھی. کہتے ہیں کہ جس وقت ان محلے کے جو لوگ تھے انہوں نے وہ ٹائم نوٹ کیا اور مدینہ شریف میں پہنچے تو واقعی ہی جس ٹائم بکری کو اٹھایا گیا تو اسی وقت حضرت عمر کا انتقال ہو چکا تھا. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بلکہ یہ وفا ہے نا کہ جو بندہ نبی علیہ السلام سے وفا کرتا ہے اپنے آقا سے تو عزت تو ملتی ہے. اب یہ بخاری شریف کے اندر آپ دیکھیں، صحیح مسلم شریف کے اندر دیکھیں، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہے، ایک لشکر سے بچھڑ گئے، جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، بچھڑے تو رستے میں جنگل آ گیا. تو اس جنگل میں جس وقت آپ پہنچے تو ایک شیر نے انسانی بو کو سونگا تو وہ آپ کے پاس آیا. آپ کے پاس آتے ہی اس نے گھورنا شروع کر دیا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، فرمانے لگے میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں لیکن ایک بات یاد رکھنا، یا ابا الحارث، یعنی اس شیر کی طرف توجہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمانے لگے شیر میرے پاس آنے سے پہلے سوچ لینا ہے میں اپنے نبی علیہ السلام کا غلام ہوں. اب یہاں پر مفسرین نے اس حدیث کی تفسیر میں یہ لفظ لکھتے ہوئے آگے لکھا
کہا اصل میں شیر نے جس وقت یہ بات شیر کو کہی گئی نا تو اس نے اپنی دم کو ہلایا، حرکت دی اور اپنی نظروں کو جھکایا تو حضرت سفینہ کے آگے آگے چل پڑا۔ جب تک جنگل ختم نہیں ہوا وہ شیر حضرت سفینہ سے جدا نہیں ہوا، اس لشکر کے ساتھ ملایا، تب جو ہے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں شیر بتانا چاہتا تھا کہ اے سفینہ، صرف تم ہی میرے نبی کے غلام نہیں ہو بلکہ میں بھی اپنے نبی کا غلام ہوں۔ اور اس کی تفسیر اور باقاعدہ آگے انہوں نے دلیل دیتے ہوئے لکھا، فرمان لگے جس وقت حضرت نبی پاک علیہ السلام بچپن کی حالت میں تھے تو حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئی ان کو، اس وقت آپ کی عمر 4 سال تھی تو وہاں پر لے گئی، تو آپ حضرت اماں حلیمہ کے جو صاحبزادے تھے، بیٹے تھے، ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں آپ جایا کرتے تھے، ہر روز جاتے۔ ایک دن آپ نہ گئے، بیمار تھے، آپ کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، آپ لیٹ گئے۔ اب وہ جو حضرت اماں حلیمہ کا بیٹا تھا وہ اکیلا ہی بکریاں لے کر چلا گیا، آگے صبح کے وقت بکریاں لے کر جاتے تو شام کو واپس آ جاتے۔ اس دن وہ بیٹا دوپہر کو ہی واپس آ گیا، رونے لگ پڑا۔ حضرت اماں حلیمہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اماں جی آج عجیب واقعہ ہوا ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے تو کوئی بھیڑیا تو کیا کوئی شیر بھی پاس نہیں آتا تھا، تو بات یہ ہے کہ آج میں گیا ہوں تو ایک بھیڑیے نے جو ہے وہ بکری چرا لی ہے میری، تو وہ لے کر بھاگ گیا ہے۔ ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بخار کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے، یہ بات سنی تو فوراً اٹھ کر اپنے اس رضائی بھائی کے پاس آ گئے، بازو کو پکڑا تو سیدھا جنگل میں چلے گئے۔ فرمایا آؤ پوچھتے ہیں کس شیر نے، کس ظالم نے تمہاری بکری کو جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ اب اس کے دیکھا کہ آپ نے بلند آواز سے جو ہے آواز لگائی، فرمایا یا ابا الحارث ندعوک، اے شیر میں تجھے بلا رہا ہوں، میری آ کر بات سنو، جس نے بکری اٹھائی ہے۔ مورخین نے لکھا کہ جس وقت یہ آواز لگائی تو وہ شیر ایک دم ہلاتا ہوا بکری بھی ساتھ لے کر آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم نے بکری کیوں اٹھائی ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں نے بکری کو دیکھو خراش بھی نہیں آنے دی، میں نے بکری اس لیے اٹھائی ہے کہ جب آپ ہر روز آتے تھے تو آپ یہاں پر بکریاں چراتے تھے تو میں چھپ کر آپ کی زیارت کیا کرتا تھا، آج آپ آئے نہیں تھے، 2 گھنٹے دیکھا، 3 گھنٹے دیکھا، آخر آدھا دن گزر گیا تو میرا دل جو ہے وہ تڑپنا شروع ہو گیا، بے چین ہوا، تو میں نے اس کا صرف یہی حل نکالا کہ میں بکری اٹھاتا ہوں تو یہ جو حضرت اماں حلیمہ کا بیٹا یہ ضرور جائے گا گھر کے اندر اور تمہیں بتائے گا میرے نبی اب آپ آگے ہو، بے چینی ختم ہو گئی ہے، یہ ہے آپ کی بکری، اس کو تو میں نے خراش تک کرنے نہیں دی ہے۔ تو پھر وہ جملہ آیا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے۔ اور پھر یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے، آپ لوگ جانتے ہیں یہ بش جارج جس وقت اس نے 2008 کے اندر یہ مسلمانوں کے یعنی 9/11 کا جو واقعہ تھا، بعد نے لکھا کہ اس کے بعد یہ جملے اس نے بولے، اس نے کہا تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں ہم ان کو پھر پتھروں کی طرف دھکیل دیں گے، یعنی پرانے زمانے کی طرف، ان کے پاس جو کچھ بھی عصر حاضر کی جو ترقیاں ہیں سب کچھ ہم چھین لیں گے، لیکن ان کو اس بات کی کیا خبر ہے، ہمیں یعنی اس کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے کہ جس چٹائی یعنی ان چٹائیوں کی طرف اور ان کھجوروں کے پتوں کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے اور ان کچی گلیوں کی طرف، ان کچے مکانوں کی طرف کہ جس چٹائی کے اوپر بیٹھ کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی زندگی کے فیصلے کیا کرتے تھے، ہمیں ان کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے۔ تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں تمہارا پہلے روم اور جو فارس ہے اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والا جو تھا، اس کی جو دھجیاں اڑائی گئی، جو پرچے اڑائے گئے، وہ کن لوگوں نے اڑائے؟ وہ لوگ تھے جو خشک پتھر کھا کر جنگ کیا کرتے تھے، زندگی بسر کرتے تھے، وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس پہننے کے لیے اگر قمیص ہے تو تہمد موجود نہیں ہوتی، یہ وہی لوگ تھے کہ جن کے پاس اگر تہمد ہے تو پھر جناب والا ان کے پاس قمیض نہیں ہوتی تھی، اور جب دفن کرنے کا وقت آتا تو ان کے پاس کفن بھی پہننے کے لیے نہیں ہوتا۔ لیکن طاقت کس چیز کی ہے؟ وہ نبی علیہ السلام کی غلامی کی ہے۔ جب کسرا کے ساتھ جنگ ہوئی نا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کھڑے ہو گئے سامنے، اور اس نے بڑا ایک بادشاہ نے جو کسرا کا تھا اس نے بڑا ایک طعنہ دیا، اس نے کہا تم اپنی کفیت تو دیکھو، تمہاری حالت کیا ہے؟
پھٹے پرانے تمہارے کپڑے ہیں. تم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ان کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں, سوٹیاں پکڑی ہوئی ہیں. اور تم میں سے کوئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس قمیص ہے تو تہمت نہیں ہے, تہمت ہے تو قمیص نہیں ہے. تم ہمارے ساتھ جنگ کرو گے؟ ہمارے پاس فوج اتنی ہے اور ہمارے پاس جو آلات حرب ہیں وہ اتنے ہیں, تمہارا ہمارے ساتھ کیا ہے؟ اور اس نے ایک جملہ بولا, کہنے لگا اگر تم روٹی لینے کے لیے آئے ہو, بھوکے ہو, تو بھوکے ہونے کی وجہ سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہو تو تم ہم سے جنگ نہ کرو, ہم تمہیں جو ہے وہ جناب والا روٹی بھی دیں گے, پانی بھی دیں گے, تمہیں مال و دولت بھی دیتے, لہذا تم یہیں سے واپس چلے جاؤ. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ ان کی باتیں سنتے رہے. آخر میں آپ نے ایک جواب دیا, فرمانے لگے یا اپنا ملک ہمارے حوالے کر دے یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جا, قتل ہونے کے لیے تیار ہو جا. کہا تم نہیں جانتے کہ جب ہم مکہ شریف میں تھے, مدینہ شریف میں تھے, تو اس وقت ہم نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا, ہم ایک ذلیل قوم کے اندر رہتے تھے. کہتے ہیں جب سے ہم نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو دیا ہے, رب کریم نے ہمارے تذکرے عرش بری پر فرمانا شروع کر دیے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں, ایک شخص تھا, ایک منافق تھا, اس کا ایک بھتیجا تھا جن کا نام حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ. چھوٹی سی عمر, ابھی بولنا بھی پورا نہیں آتا, یعنی وہ توتلی باتیں کرتے تھے. اتفاق سے ہوتا ہے وہ منافق تھا ایک شخص, یعنی بڑا اس کا چچا تھا جس کا نام جلیس بن سدیس, یہ نام کتابوں کے اندر لکھا ہے. ان کے بارے میں آیا کہ وہ اپنے بھتیجے کو بھی ساتھ لے جاتا, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نمازیں پڑھتے, قرآن کریم کی تعلیم لیتے, پاس بیٹھتے, باتیں سنتے. ہوا ایسے کہ ایک دن وہ جو چچا تھا, جو منافق تھا, وہ گیا نہیں درس سننے کے لیے. یہ حضرت عمیر جو بچپن میں تھے, یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درس دیا. اس دن اتفاق سے قیامت کا تذکرہ شروع کر دیا. ابن ہشام میں موجود ہے کہ جب قیامت کا تذکرہ اس بچے نے سنا حضرت عمیر نے, وہ گھر میں واپس آ گئے, اپنے چچا کے پاس گئے, کہا چچا آج تم نہیں گئے تھے, آج تو نبی علیہ السلام نے قیامت کا تذکرہ شروع کیا تھا, اور اگر آپ کہتے ہو تو میں آپ کو تذکرہ سنا دیتا ہوں. آج آپ نے نہیں سنا, جو باتیں میں سن کے آیا ہوں تو وہ باتیں اگر آپ کہتے ہو تو میں تمہیں سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ جس وقت یہ بات اس کہی بھتیجے نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچے سے, تو اس نے آگے سے جملہ پتہ کیا بولا, چونکہ وہ ازلی بدبخت تھا. کہتا ہے واللہ لو کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادقا لنحن شر من الحمیر. کہنے لگا کہ اگر جو باتیں قیامت کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں تو پھر ہم تو گدھے سے بھی زیادہ ذلیل ہیں, گدھے سے بھی زیادہ بدتر ہیں. معاذ اللہ اس نے یہ جملہ بول دیا کہ یعنی اگر وہ سچی ہے تو پھر ہم تو گدھے سے بھی زیادہ ذلیل ہو گئے. یہ جملہ جب بولا نا, اب وہ چونکہ بچے تھے لیکن عشق کے اندر بڑے پکے تھے. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ بولا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. کہنے لگا کہ یہ چچا جو مجھے ہر روز نبی پاک کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہوں, یہ جملے کیسے بولتا ہے. یہاں تک کہ غصہ آیا. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو, اپنے چچے کو یہ جملہ بولا. کہنے لگا واللہ انک کنت من احب الناس الی قلبی. حضرت عمیر فرمانے لگے چچا آج سے پہلے جتنے پیارے مجھے تم لگتے تھے اتنا پیارا مجھے اس دنیا میں کوئی نہیں لگتا تھا. اور وہ کس وجہ سے کہ تم مجھے میرے گھر سے لے کر انگلی پکڑ کر نبی پاک کی بارگاہ میں لے جاتے تھے, اور میں حضور کی باتیں بھی سنتا, حضور کے چہرہ بھی دیکھتا. جبکہ آج کے بعد واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الى قلبی جميعا. اے چچا آج کے بعد میرے دل میں تم سے زیادہ کوئی بدبخت اور برا نہیں ہے. یہ ہوتی ہے لا تعلقی. یہ ہوتا ہے کہ سرکار کے دشمن سے جب کوئی بات سنی ایک منٹ کے لیے تو اسی وقت جو ہے اس سے بائیکاٹ کر دیا. یہ چیز ہوتی ہے, جبکہ ہمیں بائیکاٹ کروانے کے لیے کئی مہینے کئی سال لگ جاتے ہیں. اور پھر جب یہ جملہ بولا, یہ بڑی لمبی حدیث شریف ہے, مختصر یہ ہے کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر چلے گئے. چچے کو چھوڑا تو سیدھا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں. اور ابن شام میں کچھ لفظ اس طرح بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے سے پہلے حضرت عمیر نے اپنے چچے کو کہا کہ اب میرے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ یہ تمہاری بات میں نبی پاک کو نہ بتاؤں, اگر نہیں بتاؤں گا تو میں اللہ سے بھی خیانت کروں گا, اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی خیانت کروں گا, کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک گستاخ جو ہے وہ پھر رہا ہے اور میں ان کے پاس رہتا ہوں.
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات میں اپنے نبی سے بتا دوں تو یہ خیانت نہیں ہوگی۔ اب اس جلیس نے جو جملہ آگے بولا اپنے بھتیجے کو، کہنے لگا ہے عمیر انت طفل غر لا یصدقک الناس فقل ما شئت، کہا تو بچہ آدمی ہے، تیری تو عقل بھی پوری نہیں ہے، تو تو جانا چاہتا ہو تو جو چاہے تو جا کر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دے۔ حالانکہ یہ جلیس جو تھا یہ بھی نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ اب جب یہ بچے کو جملہ بولا تو مزید غصہ آیا، حضرت عمیر وہاں سے بھاگے سیدھا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر کہتا ہے محبوب علیہ السلام آج میرے چچے نے یہ بات کہی ہے، یہ ساری کہانی سنا دی۔ جب یہ ساری کہانی سنائی گئی تو ساتھ ہی حضرت عمیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پتہ کیا جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں وَقَدْ تَبَرَّأْتُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ إِلَيْكَ مِنْهُ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرے چچے نے جو گستاخی کی ہے آج سے میں ان سے اپنی برات کا اعلان کر دیتا ہوں کہ آج کے بعد میرے چچے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی گستاخی اس نے کی ہے۔ اب جب نبی علیہ السلام نے جملہ بولا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو کہا صحابہ بتاؤ یہ بچہ جو کہہ رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہا جائے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ تھے، ظاہر انہوں نے کام تو اصول کے ساتھ لینا تھا۔ انہوں نے کہا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ھذا طفل صغیر لا تصدقه فهو لا يعي ما يقول والجلاس ابن سواد يصلي معنا وهو شیخ کبیر وعاقل، میرے نبی علیہ السلام اس کا جو چچا جلیس ہے وہ تو نمازی بھی ہے، اور نمازی بھی آپ کا ہے، آپ کے پیچھے پڑھتا ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام یہ بچہ ہے، اس کی عقل نہیں ہے اتنی، اور وہ تو بڑا ہے اور وہ شیخ کبیر ہے، اس کی عقل بھی پوری ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام بچہ ہو سکتا ہے کہ باتیں صحیح طریقے سے بتا نہ سکتا ہو، غلط کہہ رہا ہو۔ اب یہ بات جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چپ ہو گئے۔ ادھر وہ جو حضرت عمیر تھے بچے تھے، انہوں نے بھی دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ بات میں نے کہی ہے، لیکن میری بات پر صحابہ نے بھی یقین نہیں کیا، تو کہا کہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے رد کر دیا۔ اب حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے جملے کیا تھے؟ ایمان افروز جملے۔ اب انہوں نے توجہ صحابہ سے ہٹا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کہتے اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی، اے میرے اللہ اگر میں سچا ہوں تو پھر میری سچائی کو ظاہر فرما، اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر میری جھوٹائی کو ظاہر فرما، اگر میں سچا ہوں تو میرا سچ ظاہر ہو جائے۔ ادھر حضرت عمیر ہاتھ بلند کر کے دعا کر رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہاتھ نیچے نہیں گئے تھے تو جبریل سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، جبریل امین آ گئے، کہنے لگے اب یہ آیت نازل کی جو سورۃ توبہ کی ہے، کہتا ہے یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بچہ جو کچھ بھی کہتا ہے حق کہتا ہے، سچ کہتا ہے۔ واقع ہی اس بندے نے جملے بولے کفریہ جملے، اور کفریہ جملے اسلام لانے کے بعد بولے، واقع ہی بولے جملے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا ہوا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے کان کو اس طرح پکڑا، یعنی محبت سے لاڑ سے حضور نے اس کے کان کو پکڑا، تو سرکار نے جملہ بولا اذنک یا غلام وصدق ربک، اے بچے تیرے کان نے جو کچھ بھی سنا ٹھیک سنا ہے، اس لیے تمہارے رب نے تمہاری گواہی کے لیے اپنی قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جس وقت یہ دور آیا نا، تو آپ نے حضرت عمیر کو جناب والا ہمس کا گورنر بنا دیا، اور جس دن ان کا انتقال ہوا نا تو حضرت عمر بڑا روئے، بہت روئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ عمیر جیسا اب کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں پھر ہمس کا اس کو گورنر بناتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تصدیق تو آسمانوں سے اترتی ہے، اور ان کی تصدیق میں قرآن کی آیت جو ہے وہ نازل ہے۔ تو فرمانے لگے گورنر وزیر ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی زبان سے جب بھی نکلے سچ نکلے، حق نکلے، جھوٹ نہ نکلے، وہ ہوتا ہے۔ تو اس واسطے کہ مکی جو زندگی ہے اس کو آپ دیکھ لیں، مدینہ شریف کی زندگی کو دیکھ لیں، بالخصوص جو مکی زندگی ہے۔ طائف میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں پر جو مسلمانوں کا حال ہوا، یہ یقیناً قربانیوں کے بعد ہی انقلاب آتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ساری ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن یہ ساری تقریر کا لب لباب یہی ہے کہ جو حضرت اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
اب یہاں پر حضرت عمیر کو دیکھ لے یا پیچھے حضرت سفینہ کو دیکھ لے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے، حضرت سید صدیق اکبر کو، دیگر جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، حضرت عثمان غنی کو دیکھ لیں کہ کیا کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ ہوا۔ لیکن جس وقت کہنے لگے کہ جس وقت ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہمارے رب نے ہمارے تذکرے زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں میں کر دیے ہیں، ہماری شان میں قرآن کی آیتیں اترتی ہیں۔ اس واسطے میرے بھائیوں، اس سے سبق یہی ملتا ہے، اگر آپ کی وفا نبی پاک کے ساتھ سچی ہے تو پھر دنیا بھی اچھی ہے، آخرت بھی اچھی ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا اچھی نہ ہوئی، یہ جان تو ویسے جانی ہی جانی ہے، قربانی ہونی ہی ہونی ہے، سرکار کے لیے جان قربان نہ بھی ہو پھر بھی موت آنی آنی ہے۔ لیکن جو قبر کے اندر جو ایک سوال، جو بخاری شریف کے اندر ایک ہی سوال ہے جو پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا تو اپنے نبی سے کتنا پیار کیا کرتا تھا، اپنے نبی کے ساتھ تم نے وفا کتنی کی ہے۔ ادھر حضرت عمیر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے چچے کو چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، اور ادھر ایک مسلمان جو کافر ہے، کافر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں جب ہمارا بنے گا کیا؟ میں کہتا ہوں کیا تو یہ تیرا بنے گا، وہ تو مغرب کی سوچ ہے، پیچھے ہٹے تو یہ ہو جائے گا، وہ آگے ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر بھی ان کو کیچڑ نظر آتا ہے، اور اگر وہ پیچھے بڑھتے ہیں تو پھر بھی ان کو کیچڑ ہی کیچڑ نظر آتا ہے۔ تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں تو مدینہ شریف نظر آتا ہے، ہم پیچھے ہوتے ہیں تو مدینے کی گلیاں نظر آتی ہیں۔ ہماری تو دنیا ہی خیر ہی خیر ہے، اور ہماری آخرت میں بھی خیر ہی خیر ہے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو سرکار فرمائیں گے کہ یہ میرا غلام ہے، اگر ہم نے سرکار کے ساتھ وفاداری کی ہوگی، اور اگر وفاداری نہ کی ہوگی تو پھر دنیا کا کوئی بادشاہ، ٹرمپ ہو یا کوئی جو بائیڈن ہو یا کوئی اور ہو، کوئی بھی ہمیں جو ہے وہ بچا نہیں سکتا۔ اس واسطے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں، تجھے گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو دنیا ہے، اگر تو میرے نبی سے وفا کر ڈالے تو رب اپنی لوح محفوظ بھی تمہارے آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ مما علیہ الا البلاغ۔